अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको कुछ मज़े की बातें बताने जा रही हूँ। दरअसल ये बहुत अहम मसला है, लेकिन अक्सर लोग इन बातों को इग्नोर करते हैं और ये बातें करने में शर्म करते हैं। तो शर्म किस चीज़ की? ठीक है। अच्छा, अहम बात ये है कि हमारी ख़वातीन के लिए है ये वीडियो, तो वो ज़रूर देखें, और सिर्फ़ ख़वातीन के लिए ही है, तो मर्द हज़रात इसको ना देखें तो बेहतर है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो ख़वातीन करने के अंदर डरती हैं, घबराती हैं, पूछती नहीं हैं, शर्माती हैं, हिचकिचाती हैं, तो उनको शर्म आती है। उन्हें ऐसा लगता है अगर ये सवाल वो करेंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि लोग क्यों कहेंगे, और अगर लोग कहेंगे तो लोगों का काम है कहना, आप कहने दीजिए उन्हें। वो मुझे एक गाना याद आता है इसके ऊपर, संजू फिल्म का, कि लोगों का काम है कहना, कहीं बीत ना जाए नैना। तो ये है कि उन्हें कहने दीजिए और आप सिर्फ वो कीजिए जो आपका दिल करता है। दिल अच्छी चीज़ का करने का करे, ना कि गलत चीज़ों को करने का करे। प्लीज़ पॉजिटिविटी में लीजिएगा मेरी ये वीडियो। अच्छा, तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ, हम जब प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, और हमारा जो ये 6वां महीना होता है, ये अल्फाज लाया कौन और कहाँ से? ये 6वां महीना क्या होता है? ये छिला क्या होता है? कभी किसी ने पूछा? किसी भी औरत ने पूछा अपनी सास, अपनी माँ से, अपनी बहन से, स्पेशली बकौल आपके, कि अपने बड़ों से? आपने बोला कि मैंने अपने बड़ों से सीखा, तो कभी आपने पूछा अपने बड़ों से कि ये 6वां महीना क्या होता है? नहीं, यही जवाब है, नहीं। अच्छा, स्टार्ट के अंदर जब मुझे इन चीज़ों पे बोला गया तो मैं ये सोचती थी ये 6वां महीना क्या होता है और ये क्यों होता है। तो जब मैंने इसके बारे में, अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं, बड़े जो कहते हैं वो सही कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, बड़े कहते होंगे सही, आपके बड़े कहते होंगे शायद। अच्छा, 6वां महीना बेसिकली कुछ होता ही नहीं है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये 6वां महीने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और आप इस चक्कर में अपनी कितनी नमाज़ें कज़ा कर देते हैं कि जब तक से आपके 40 डेज़ कंप्लीट नहीं होंगे आप नमाज अदा नहीं करेंगे, आप अल्लाह से दूर रहते हैं। जो नमाजी हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, जो नमाजी नहीं है उनकी बला से तो 40 महीने भी हो जाएं, लेकिन अक्सर जब 40 दिन आप बैठे होते हैं, 6वां महीना कर रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं यार मैं अल्लाह से दूर हूँ, आपके दिल में एक बात आती है यार मैं दूर हूँ, तो दिल अजीब सा होने लगता है कि यार काश मैं नमाज़ पढ़ सकता। ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो ऐसा ही है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये 6वां महीने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा। हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे दीन के अंदर कुछ भी नहीं है, और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो इसके अंदर आपकी गलती है, क्योंकि आप रिसर्च नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे बड़ों ने कहा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप पीरियड से हो रहे हों या उस टाइम पे आपको आ रहे हों और आप फिर भी जो है वो नमाज अदा करें, नहीं। जब आप पाक हो जाएं, आपको ऐसा लगे कि आप कंप्लीटली पाक हो चुके हैं, तो आप नमाज अदा करें। ये छोड़ना गुनाह है, क़ज़ा में आता है, और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से बनाए हुए कॉन्सेप्ट है हमारे, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये है कि हम फिर अपनी बेटी को कहते हैं, अपनी बहू को कहते हैं, और ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ ख़त्म करें, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि जो हमारे 7 डेज़ होते हैं मंथ में, यहाँ तक कि वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपको ऐसा लगे आप पाक साफ़ हो गए, 6 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में, आप अपनी नमाज़ अदा करें। प्लीज़ नमाज को ना छोड़ें, ना छोड़ें, ना छोड़ें। ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये थामने वाली चीज़ है और पकड़ के मजबूती से रखने वाली चीज़ है। तो कोशिश करें कि कोई नमाज आपकी वजह से, किसी की भी नमाज कज़ा नहीं हो।
اچھا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے نماز ادا نہیں ہو پاتی، ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر اتنی لمبی لمبی نمازیں ہیں، تو آپ لمبی نہ پڑھیں، 4 فرض تو ادا کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل 17 رکعت ہیں فرض، ٹھیک ہے، آپ وہ تو ادا کر سکتے ہیں نا؟ مجھ سے بھی نہیں پڑھی جاتی، میں بھی بہت بزی رہتی ہوں، اور کبھی یہ بچہ، کبھی وہ بچہ، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی گھر کے کام، کبھی کوکنگ، کبھی کچھ، کبھی کہیں جانا، کبھی کہیں آنا، تو میرے لیے بھی ٹف ہوتا ہے۔ لیکن آپ فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے لیے کوئی بہانہ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ نماز سب سے پہلے، باقی کام اینڈ میں، سب سے آخر کے اندر، لیکن نماز سب سے پہلے۔ تو پلیز نماز نہ چھوڑیں، صرف فرض ادا کر لیں، 2 فرض ادا کر لیں، 4 فرض، 4 فرض، 3 فرض، ٹھیک ہے۔ ہاں، عشاء کے اندر ہمارے نبی نے کبھی بھی 4 فرض، 3 وتر اور 2 نفل نہیں چھوڑیں، تو کوشش کریں کہ وہ ادا کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے، آپ کی زندگی بدلنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو اس پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھلے میں نکلیں گی تو ہوا آ جائے گی اندر، سایہ آ جائے گا، یہ چیزیں، ایسا کچھ نہیں ہے، پاک صاف رہیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، الحمدللہ الحمدللہ آپ پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ایسی کوئی چیز آپ پہ اثر نہیں کرے گی۔ اچھا، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور اپنی ساس کو یا اپنی ماں کو بہت پیار سے ان باتوں کو سمجھائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اپنی امی کو ساری باتیں بتاتی ہوں، اور وہ بہت اچھے سے میری باتیں سنتی ہیں اور ان باتوں کو سمجھتی بھی ہیں۔ اچھا، آپ جاہل سے ضد بحث نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، اوپر سے گزر جائے گی۔ تو یہ ہے کہ آپ اس سے ضد بحث نہ کریں، وہ بولے نا تم غلط 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 ہو، تو تم بول دو ہاں بھائی میں ہی غلط ہوں، تم صحیح ہو، اور بس ہمیشہ سے تم ہی صحیح تھے۔ اکثر میں لیڈیز سے بات کر رہی ہوتی ہوں، انہیں سمجھا رہی ہوتی ہوں، لیکن آپ کو ایک بات پتہ ہے، جب بھی میں نے کسی سے بات کی ہے یا کسی کو سمجھائی، آپ یقین جانیں کہ اس نے میری بات کو سنا ہے اور سمجھا ہے، بے شک بھروسہ کیا ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے ہمیشہ میری بات کو سنا ہے، سمجھا ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ مجھے عزت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، میری باتوں کو سمجھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، مجھے سب بہت پیار کرتے ہیں مجھے، اور آپ کے بھی پیار کا بہت بہت شکریہ۔ بس میں چاہتی ہوں کہ میں آپ تک کوئی بھی چیز پہنچاؤں، وہ اچھی چیز پہنچاؤں جو آپ کی زندگی کو آسان کر دے، نہ کہ آپ کو مشکل میں ڈال دے۔ باقی آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، ہر بات میں آپ کو ہر بات کا جواب دوں گی، اور آپ لوگوں کے لیے میں اچھی سے اچھی ویڈیوز لانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی چیزیں پہنچاؤں، زندگی کے بارے میں سمجھاؤں، اور آپ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کروں۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گئی، ہم اذان کے وقت میں، ویسے تو ہم ننگے سر گھومتے رہتے ہیں گھر کے اندر، باہر جائیں گے تو بال کھلے اور یوں 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 مطلب گھومتے رہتے ہیں، جیسے ہم نے اذان کی آواز سنی ہم فوراً سے کیا کریں گے؟ دوپٹہ ڈال لیں گے، ٹھیک ہے، تو مطلب کیوں؟ کہاں لکھا ہے اذانوں کے وقت میں دوپٹہ سر پہ اوڑھنا چاہیے اور باقی سر سے ہٹاوا ہو؟ نہیں، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا، ہمارے بڑوں نے ماشاءاللہ سے، پھر سے وہی بات آتی ہے کہ ہمیں شروع سے یہی چیزیں سکھائیں۔ نہیں، اگر آپ کو اتنا ہی اللہ کا احترام ہے تو اللہ صرف اذان کے وقت میں تھوڑی نہ بلاتا ہے آپ کو، وہ تو 24 گھنٹوں آپ کو دیکھ رہا ہے نا، وہ یہ تھوڑی نہ صرف اذان ہوئی اور آپ نے اللہ کا نام سنا اور آپ نے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، نہیں، اللہ تو 24 گھنٹے آپ پہ ہی نظر ہے، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ آپ سے نظر نہیں ہٹتی ہے اللہ کی، تو آپ کیسے سوچ لیتے ہیں یار کہ اذان ہوگی تو ہم اس کا احترام کریں؟ اس کا احترام ہی کرنا ہے تو وہ اذان کے وقت میں آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے، اگر آپ نے دینا ہی ہے تو آپ اذان کا جواب دیجئے، جواب دینے کے بعد فوراً نماز پڑھیں، یہ ہے اللہ سے محبت، یہ ہے اللہ سے احترام کا رشتہ آپ کا۔ یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ نے بس اذان ہوئی دوپٹہ ڈال لیا، 2 4 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے ان سے برائیاں کی اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اذان جیسی ہوئی آپ نے دوپٹہ اتارا اور یہ تو ایسا کرتی ہے، وہ تو ویسا کرتی ہے، یہ تو ایسا کرتی ہے، تمہیں پتہ ہے اس نے یہ کیا؟ اور پلیز یہ ساری باتیں کرنا چھوڑ دیں، سب سے پہلے اذان کے وقت میں اذان کا جواب دیجئے، نماز پڑھیں۔ اور ایک اور بات، یہ بات مت بھولیے گا کہ 1.25 مہینے کا کوئی کنسیپٹ ہمارے دین میں نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ سب ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. اور بڑوں کی کیا یار، آپ خود بچے ہو، آپ کو نہیں پتا، آپ جاہل ہو، آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو ہے نا ہمیں کیا کرنا ہے. یار ہم پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، ہم قرآن بھی پڑھے ہیں، ہم اسکول بھی پڑھے ہیں، ہمیں چاہیے ہم خود تصدیق کریں، خود ریسرچ کریں، اپنے بڑوں کو بھی درست کریں اور خود بھی اپنی حرکتیں جو ہے نا وہ سدھارے جتنے بگڑے ہوئے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. امید کرتی ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کی زندگی پہ اثر پڑا ہو اور آپ کی زندگی آسان ہو. اور ڈھیر ساری دعائیں. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اور اسپیشلی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یاد سے. تھینک یو سو مچ. تاکہ یہ آپ کریں تاکہ میری ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے بآسانی.